بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد روس بیلاروس فوجی جنگی مشقوں نے عالمی جنگ کا خطرہ بڑھا دیا۔ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حالیہ حملے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ نے یہ حملہ روکنے کی کوشش نہیں کی اور یہی وہ حملہ ہے جس نے روس کو نیا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب روس نے بیلاروس کے ساتھ مل کر خطرناک فوجی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں اور نیٹو کی سرحدوں کے قریب اپنی عسکری طاقت پہنچا دی ہے۔ یورپ کے ممالک اسرائیل کے ماڈل کو فالو کرتے ہوئے کھل کر میدان میں اترنے لگے ہیں۔ فرانس نے رافیل جیٹ طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ نے اپنے جنگی جہاز تیار کر دیے۔ نیدرلینڈ پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھیج رہا ہے، جبکہ دیگر نیٹو ممالک اپنی افواج پولینڈ میں تعینات کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر تیاری براہ راست روس کو گھیرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف قطر اب امریکہ سے گارنٹی مانگ رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے روکے جائیں گے، ورنہ وہ روس اور چین کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ بڑھائے گا۔ روس پہلے ہی سعودی عرب اور ایران کو S-400 اور S-500 میزائل سسٹم کی پیشکش کر چکا ہے اور اب مشرق وسطیٰ میں اپنی گرفت مزید مضبوط بنانے جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال بالکل وہی ہے جو دوسری عالمی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ یورپ، روس اور مشرق وسطیٰ میں بیک وقت جنگ کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ آخری عالمی جنگ صرف مشرق وسطیٰ میں نہ ہو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو کا یورپ کے دفاع کے لیے نیا منصوبہ۔ نیٹو نے پولینڈ کی فضائی حدود میں روسی ڈرون کی دراندازی کے بعد یورپ کے مشرقی حصے کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے نئے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ نیٹو نے ایسٹرن سینٹر کمانڈ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ منصوبہ روسی ڈرون کی پولینڈ کی فضائی حدود میں دراندازی کے بعد شروع کیا گیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے کا کہنا ہے کہ یورپ کی مشرقی سرحد پر دفاعی تیاری مزید مضبوط کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور دیگر اتحادی ممالک کی شرکت سے یہ نیا فوجی ڈھانچہ چند روز میں فعال کر دیا جائے گا۔ امریکی جنرل الیکسس نے کہا ہے کہ ایک اتحادی پر حملہ سب پر حملے کے مترادف ہے۔ ڈنمارک، فرانس، برطانیہ اور جرمنی مشن میں شریک ہوں گے۔ مزید ممالک بھی متوقع ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پولینڈ میں 3 رافیل طیارے بھیجنے کا اعلان کر دیا، جبکہ پولینڈ کے وزیر دفاع نے نیٹو کے فیصلے کو روسی پالیسی کے خلاف بروقت رد عمل قرار دیا۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے اس بات کی تردید کی کہ اس کا کوئی ہدف پولینڈ میں تھا اور روس کا موقف ہے کہ ڈرون حملے یوکرین پر تھے، پولینڈ کو نشانہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈنمارک، فرانس، برطانیہ، جرمنی اور دیگر اتحادی ممالک کی شراکت سے نیا فوجی ڈھانچہ چند روز میں فعال ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی قطر میں کارروائی امن معاہدہ خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی مذمت۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کر دی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے یورپی وزراء خارجہ کا کہنا تھا کہ حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی کارروائی امن معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یورپی وزراء خارجہ کا موقف ہے کہ قطر کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے 9 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کر کے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا تھا، تاہم حماس کی مرکزی قیادت اس حملے میں محفوظ رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ، حساس مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملے کا دعویٰ کر دیا جس میں کلسٹر بم اور وار ہیڈ شامل تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ حوثیوں نے اسرائیل پر رات کے وقت ہونے والے بیلسٹک میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ انہوں نے تل ابیب میں کئی حساس اہداف کو کلسٹر
بم وار ہیڈ والے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ڈیفنس سسٹم نے میزائل حملے کو کامیابی سے ناکام بنا دیا، تاہم اس نے اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ میزائل کلسٹر بم وار ہیڈ سے لیس تھا۔ میزائل حملے میں زخمیوں یا نقصان کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن حملہ صبح تقریباً 3:45 پر تل ایویو اور وسطی اسرائیل کے متعدد شہروں اور کمیونٹیز میں سائرن بجنے کے باعث بنا۔ واضح رہے کہ حوثیوں نے حالیہ ہفتے میں اسرائیل پر کلسٹر بم وار ہیڈ والے کئی میزائل داغے، جسے اسرائیلی فوج ناکام بنانے کا دعویٰ کر چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے مزید 100 سے زائد رافیل طیارے خریدنے کی تیاری کر لی۔ پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں نقصان کے باوجود بھارت نے مزید فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے خریدنے کی تیاری کر لی۔ انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایئر فورس نے وزارت دفاع کو 114 میڈ ان انڈیا رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے تجویز پیش کی، جو فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوییشن بھارتی ایوییشن سپیس کمپنی کے ساتھ مل کر تیار کرے گی۔ اس معاہدے کی مالیت 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ ہونے کا تخمینہ ہے اور اس میں 60% سے زیادہ مقامی مواد شامل کیے جانے کی توقع ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے حکام کا بتانا ہے کہ بھارتی ایئر فورس کی تجویز جلد ہی سیکٹری دفاع کی سربراہی میں ڈیفنس فورس کے سامنے بحث کے لیے پیش کی جائے گی۔ دفاعی عہدیداروں کا بتانا ہے کہ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے 114 رافیل طیارے خریدنے کی تجویز چند روز قبل وزارت دفاع کو موصول ہوئی تھی، جو اس وقت وزارت کی مختلف شعبوں میں زیر غور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو یہ رافیل طیارے خریدنے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہوگا، جس سے بھارت کے پاس فرانسیسی ساختہ طیاروں کی تعداد 176 ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ترقی یافتہ ممالک کے گروپ G7 اور یورپی یونین سے بھارت اور چین پر ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے وزراء خزانہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران روس پر مزید پابندیاں لگانے اور ان ممالک پر ممکنہ ٹیرف عائد کرنے پر تبادلہ خیال کیا، جنہیں وہ یوکرین میں روس کی جنگ کو سہولت فراہم کرنے والا سمجھتے ہیں۔ کینیڈین وزیر خزانہ نے G7 اجلاس کی صدارت کی اور روس پر یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کے مزید اقدامات پر تبادلہ خیال کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ نے یوکرین کے دفاع کے لیے منجمد کیے جانے والے روسی اثاثوں کو استعمال کرنے کے مذاکرات کو تیز کرنے پر اتفاق کیا اور روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے متعدد ممکنہ اقتصادی اقدامات بشمول مزید پابندیاں اور تجارتی اقدامات جیسے کہ ٹیرف پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ امریکی وزیر خزانہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران G7 ممالک سے کہا کہ وہ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے میں امریکہ کے ساتھ شامل ہوں۔ اس سے ایک دن قبل امریکی محکمہ خزانہ کے ترجمان نے G7 اور یورپی یونین کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ چین اور بھارت سے آنے والی اشیاء پر ٹیرف عائد کریں تاکہ ان پر روس کے تیل کی خریداری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ میں 10 لاکھ آبادی اب بھی موجود ہے، فلسطینی حکام۔ فلسطینی میڈیا آفس نے بتایا ہے کہ غزہ میں 1 ملین آبادی اب بھی موجود ہے۔ فلسطینی میڈیا آفس نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ غزہ میں 1 ملین آبادی اب بھی موجود ہے، جس میں 3,50,000 بچے بھی شامل ہیں۔ ان فلسطینیوں نے جنوب میں انکلیو منتقل کرنے کے حوالے سے اسرائیلی احکامات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا آفس کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل 8 لاکھ فلسطینیوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ جنوب میں المواسی کے علاقے میں چلے جائیں، جہاں رہنے کی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین کے 23 اداروں پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا، جس میں سے 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت، ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے ادارے بھی فہرست میں شامل کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے چین پر تجارتی پابندیوں کا یہ اقدام دونوں اقتصادی کمپنیوں کے درمیان جاری تجارتی تناؤ کی نشاندہی کرتا ہے اور تجارتی کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے امریکہ کی مسلسل
کوششوں کو نمایاں کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔